آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 10-15 سال کے عرصے میں دنیا کے نظم میں سائنس نے غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جتنا بڑا ایکسپلوژن انڈسٹریل ریولوشن تھا، اس سے کہیں بڑا ٹیکنالوجی اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہو چکا ہے۔ ہم نے جب یہ ادارے بنائے تھے آج سے 35-40 سال پہلے، یا اس کے بعد کچھ دیر تک بنتے رہے، اس وقت یہ دنیا ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ چنانچہ ماڈل یہی تھا کہ مختلف ملکوں میں ایک ہی پیٹرن پر اس طرح کے نظم اگر کچھ لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جماعت، تنظیم اور اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ علم کی، فکر کی خدمت کے لیے، تعلیم کی خدمت کے لیے کوئی کام اگر کرنا ہے اور ضرورت ہے کہ اس کو ایک منظم صورت دی جائے، آرگنائز ایفرٹ بنا دیا جائے، تو لوگ اپنے اپنے طریقے سے وہ ادارے قائم کر لیں۔ اور اس میں نقشہ بھی وہی تھا جو مثال کے طور پر پاکستان کے ادارے کا تھا۔ وہی پہلا ادارہ تھا، اور چونکہ میں خود بھی اسی کے ساتھ کچھ خدمات کئی برس تک انجام دیتا رہا، تو زیادہ تر جہاں جہاں بھی، مثلا ہندوستان میں، مثال کے طور پر برطانیہ میں، اسی طرح آسٹریلیا میں، بلکہ شروع میں امریکہ میں بھی جو ادارے بنے، ان کا نقشہ بھی وہی رہا۔ وہ کیسے بنائے جائیں، ان میں کیا کام پیش نظر ہیں، زیادہ تر لوگوں نے انہی کا تعارف لیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے المورد کے نام سے مختلف جگہوں پر اپنے اپنے ملکوں کے قوانین کے مطابق یہ ادارے بنا لیے۔ میرا ذاتی احساس میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور غیر معمولی تغیرات آئے ہیں، انہوں نے کسی فکر کی اشاعت کے طریقوں کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی وہ پرانے طریقے اب شاید اتنے کارگر نہیں رہے۔ ایک زمانے میں مجھے خود یاد ہے، ہم لوگ جب ابھی نوجوان تھے تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے ایک دن بعض لوگوں کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ اس میں زیر بحث مسئلہ یہی دعوت کے فروغ کا تھا۔ میں جب اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کو اس وقت کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت مخلصانہ طریقے سے ایک بہت اچھی بیل گاڑی بنا کے سفر کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کی صورتحال یہ تھی۔ اب دنیا بالکل تبدیل ہو گئی۔ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک بات آپ کریں گے، یہاں بیٹھے ہوئے کر رہے ہوں گے، اور وہ ساری دنیا میں، بلکہ ہر گھر میں، بلکہ لوگوں کی خوابگاہوں میں سننی ممکن ہوگی۔ تو یہ نئے ذرائع نے بالکل دنیا تبدیل کر دی۔ ابھی حال میں آپ دیکھیے، آج سے 2 سال پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری تصنیفات کے دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم ہو جائے۔ اس کے لیے ماہرین کون ہوں گے، پھر دیکھا جاتا تھا، پھر 5-5 6 مرتبہ جائزہ لیا جاتا تھا، کون آدمی فکر کو سمجھتا ہے، بہتر طریقے سے ادا کون کرے گا، ہماری زبان میں جس میں اصل کام ہوا ہے اس کی اہلیت کیا ہے، جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اس میں اہلیت کیا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں نے میزان کا ترجمہ کرنا چاہا، ان سب مراحل سے ہم گزرے۔ یعنی افغانی فارسی تھی، لیکن یہی مراحل تھے۔ آدمی ہے، کون ہے، کیا جانتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کام جس کو کرنے کی منصوبہ بندی جب ہوتی تھی تو ایک 500-600 صفحے کی کتاب کے لیے 3-4 یا 5 سال کا عرصہ مقرر ہوتا تھا۔ آپ باور نہیں کر سکتے کہ اس وقت اس کا ترجمہ جدید ٹیکنالوجی 1 ہفتے میں پایہ تکمیل کو پہنچا دیتی۔ یعنی اس میں نظر ثانی بھی شامل ہوتی، اور اس کو ان زبانوں کے ماہرین بس دیکھ لیتے ہیں تو خود حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ میں نے تبدیلیوں کے بارے میں عرض کیا۔ تو اس وجہ سے میرا ذاتی نقطہ نظر تو اب یہ ہے کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اس وقت 2 ادارے ایسے ہیں جو تمام کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک پاکستان کا ادارہ اور دوسرے امریکہ کا ادارہ۔ یہ تصنیفات ہیں، یہ تراجم کرانے ہیں، یہ فکر کو پھیلانے کی صحیح کرنی ہے، اس کے لیے یوٹیوب ہے اور یا فلاں اور فلاں ہے۔ اس کے لیے اتنے بڑے 2 انفراسٹرکچر موجود ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا بھر کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ پوری کر سکتے ہیں۔ ابھی میں چند روز پہلے بیٹھا ہوا اپنے بعض احباب کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ شاید اب جدید ٹیکنالوجی میں پورے فکر کو
چین کے بچے بچے تک پہنچانے کے لیے یہ 2 یا 3 سال چاہیے چینی زبان میں. یعنی زبان، ابلاغ کے ذرائع، وہ سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا. بالکل ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس سے واقف ہیں، لیکن جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی دنیا میں آئی. اس کو سامنے رکھ کر میرا احساس یہ ہے کہ اسی طرح کے ادارے کو دہرائے جانے کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. جو اس وقت ضرورت ہے وہ میرے خیال میں 2 ضرورتیں، اور انہی کو سامنے رکھ کے مختلف جگہوں پر اگر آپ لوگ پسند فرمائیں تو اپنے اداروں کو منظم کریں. پھر میں عرض کر دوں کہ ہمارے پیش نظر کبھی یہ نہیں ہوا، میں تو اس کو دینی لحاظ سے غلط سمجھتا ہوں، کہ کوئی مذہبی نوعیت کی تنظیم یا جماعت بنائی جائے. خدمت کا کام ہے جو انجام دینا ہے. اس میں ایک بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی فکر لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ایک کمیونٹی سی وجود میں آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو انسان کو ہمسائیگی، ہم نشینی یا دوسرے بہت سے معاملات جیسے قریب کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم خیالی بھی قریب کرتی ہے. ایک نیا رشتہ وجود میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس رشتے کے تقاضے سے خاندانوں کے کچھ سماجی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں. میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت کی مختلف شہروں میں یا مختلف قصبوں میں اصل ضرورت یہ ہے، یعنی لوگوں کے درمیان ایک سماجی رابطے کی جگہ بننی چاہیے آہستہ آہستہ. یہ آپ اگر پرانی تہذیبوں میں بھی دیکھیں تو سماجی رابطہ یا سوشل رابطہ یہ انسان کی کلچرل ضرورت بھی ہے اور نفسیاتی ضرورت بھی ہے، وہ خواہ کسی حوالے سے ہو. تو ہم نے اس کے لیے بہت پرانا ایک نظم تجویز کیا تھا کہ لوگ بجائے اس کے کہ مختلف جگہوں پر المورد کے نام سے اسی طرح کا ادارہ بنانے کی صحیح کریں جس طرح کا ادارہ مثلا پاکستان میں ہے، یا جس طرح کا ادارہ مثال کے طور پر امریکہ میں ہے. وہ مختلف جگہوں پر، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ملک کی سطح پر کوئی نظم بنایا جائے. کچھ لوگ برمنگم میں ہیں مثال کے طور پر، کچھ لوگ نیو یارک میں ہیں، وہ اسی سطح پر فرینڈز آف المورد کے نام سے ایک کمیونٹی آرگنائز کر لیں. اور اس میں ایک تو وہی کام جو میں نے آپ کو 16 میں بتایا تھا کہ اسٹڈی سرکل کو اس کا فوکس ہونا چاہیے. بھائی ہماری پوری دعوت ہے کیا؟ لوگ اپنے دین کو سمجھیں، سمجھ کر اختیار کریں. تو سمجھنے کے اس عمل کے لیے ہم نے مختلف سطحوں کے نصابات بنا دیے ہوئے ہیں، دین کے بھی، قرآن مجید کی تعلیم کے بھی، حدیث کی تعلیم کے بھی، اور کمپیریٹیو مختلف تعبیروں کے مطالعے کے بھی. آپ نے فرمایا بہت عمدہ بات ہے کہ اتنے برسوں سے اس طرح کا ایک اسٹڈی سرکل چل رہا ہے. وہ آپ ہر شہر میں بنا سکتے ہیں، ہر جگہ بنا سکتے ہیں جہاں پر 10 5 20 لوگ مل بیٹھنا چاہتے ہیں. جیسے آسٹریلیا میں ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے 2 مرتبہ اسی طریقے سے قرآن مجید اپنے پورے حلقے میں ختم کر لیا ہے. تو یہ تو ایک ایسی ایکٹیویٹی یا ایسی سرگرمی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں فرینڈز آف المورد کی کمیونٹی موجود ہے، وہاں ایک بنیادی کام یہی ہے، لوگ مل بیٹھیں ان نصابات کے مطابق. اور اس کو ہم نے 3 سطحوں پر بنا دیا ہوا ہے. بہت ابتدائی سطح پر، اس کے بعد آگے استدلال کی سطح پر جہاں آپ ریزننگ یا آرگومنٹ کو پوری طرح سمجھ کے جان لیتے ہیں، اور تیسرے کمپیریٹیو. ظاہر ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہم دین سمجھنے کے لیے نہیں اٹھے، اس سے پہلے ہمارے ہاں دین کو سمجھنے کا سلفی منہاج ہے، فقہی منہاج ہے، صوفیانہ منہاج ہے. تو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی جو لوگ آگے بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی اپنی سطح کے لحاظ سے عام آدمی کے لیے کر لیں. یہ تو بنیادی کام ہے. اس کے ساتھ میرا احساس یہ ہے کہ کچھ جو معاشرتی یا سماجی یا عمرانی نوعیت کی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ کمیونٹیز کو کرنی چاہیے. یعنی ایک تو نام تبدیل کرنے چاہیے. فرینڈز آف المورد زیادہ سافٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ پورے جرمنی کی سطح پر، پورے انڈیا کی سطح پر، ملک بہت بڑے ہیں، آپ آرگنائزیشن بنائیں، آپ ہر شہر ہر قصبے کی سطح بنائیں، کوئی معنی نہیں ہے. اس کے تحت آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک اسٹڈی سرکل کرنا ہے جس میں کمیونیکیشن کا ذریعہ بن گیا، ایک نظام بن گیا، جہاں کہیں لوگ کام کر رہے ہیں ان سے رابطے کی ایک بنیاد بن گئی. کوئی بھی آپ کی ساتھ محبت رکھنے والا آدمی کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے رابطہ ہوگا. اس کے بعد بعض چیزیں جو بالکل ہی عمرانی تقاضے ہوتے ہیں یا سوشل تقاضے ہوتے ہیں، آپ کے ملک کا یہاں میں پاکستان کا دن آ جاتا ہے، ساری کمیونٹیز تقریبات کرتی ہیں، آپ بھی کر لیجیے. اسی طریقے سے دبستان شبلی جو ہمارا اپنا دبستان بھی ہے، اس کے بزرگوں کے ایام آ جاتے ہیں، آپ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے مل بیٹھیے. آپ کے یہاں عیدین آ جاتی ہیں اس کے لیے، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کی پوری فیملیز انوالو ہوں گی،
ان کے لیے گویا ایک سوشل طریقے سے اپنے لوگوں کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا، کمیونٹی کے طریقے سے اپنی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ممکن ہو جائے گا، اور ان چیزوں کے پیچھے آپ نہ پڑیے، میری گزارش یہ ہے جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر بعض اداروں میں ہو رہی ہیں، اس میں ان کو سپورٹ کر دیجیے۔ وہ آپ جتنا زیادہ اپنی سپورٹ بڑھاتے جائیں گے، خود آپ کے اپنے ملکوں کی ضروریات کے لیے، مثلا آپ چاہتے ہیں جرمنی زبان میں تراجم ہونے چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نیا سیٹ اپ اس کے لیے بنائیں گے تو اپنے آپ کو جوخم میں گزاریں گے، اور اگر آپ کسی پرانے سیٹ اپ کو دونوں اداروں میں کہیں گے تو یہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے لائے عمل کہیے، اپنی اسٹریٹجی کہیے یا حکمت عملی، اس میں تبدیلی کر لینی چاہیے۔ یعنی اس طرح کے پروڈکشن کے ادارے جن میں کوئی میٹیریل تیار ہو رہا ہے، جن میں اہل علم موجود ہے، جن میں وہ اہل علم مختلف تحقیقی پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس وقت جو امریکہ کا سینٹر ہے اس میں کوئی 9-10 لوگ ہیں جو مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ یہی صورتحال پاکستان کے سینٹر کی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، وسائل بھی بہت چاہیے ہوتے ہیں، اور کام کرنے کے لیے افراد کی بھی ایک بڑی تعداد درکار ہوتی ہے۔ ان کاموں کو وہاں اسٹیبلش کیا جائے کہ ان کے دنیا تک پہنچانے کے ذرائع بالکل تبدیل ہو گئے، بڑی تیزی سے ہو سکتے ہیں، اور مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں، دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں، کسی مرکزی نظم کے ساتھ وابستہ کر کے ایک ملک کی سطح پر یہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے شہر کی سطح کے اوپر آپ فرینڈز آف المورد کے نام سے چھوٹی سی ایک کمیونٹی بنائیے، اور یہ کام میرے خیال کے مطابق کرنا شروع کر دیجئے۔ باقی چیزوں میں آپ دوسروں کے ساتھ رابطے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جب آپ کے پروڈکشن کے، یا یوں سمجھیے کہ جہاں ایک فیکٹری میں کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں، وہ 2 ہی جگہوں پر اگر کانسنٹریٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ رابطے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جن کو امریکہ کے ادارے سے رابطے میں آسانی ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ پیدا کر لیں، جن کو پاکستان کے ادارے کے ساتھ رابطے میں آسانی ہے ان کے ساتھ قائم کر لیں۔ اور میرا احساس یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں اب لائے عمل اس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے اصولی بات کی، ایک مختصر سوال کے جواب میں یہی ممکن بھی ہے، باقی اس کے کچھ مزید تقاضے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی عرض کر دیں۔ جو سینٹر ہیں وہ 2 ہی رہیں گے، یو ایس اور پاکستان، اور ہر کمیونٹی الگ الگ ان سینٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوگی۔ تو کیا ایک ماڈل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سینٹرل باڈی بھی ہو کسی ایک ملک کی جو ان کمیونٹیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، اور پھر سینٹرل باڈی یا جو کمیونٹیز ہیں وہ 2 سینٹر کے ساتھ؟ یہ حالات پر ہے، یعنی اگر محسوس ہوتا ہے کہ لوگ براہ راست کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مرکزی نظام بھی کسی ملک کی سطح پر بنانا ضروری ہے، کیونکہ کمیونٹی ہے، اس طرح کا معاملہ تو ہے نہیں، نہ کوئی آپ نے کوئی تنظیمی لحاظ سے لوگوں کو احکام جاری کرنے ہیں، نہ کوئی جماعت بندی کرنی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ لوگ الگ الگ رابطہ کر لیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں کہ لوگ مل بیٹھیں اور وہ کہیں کہ چلیے ہم ایک اس طرح کا نظام بنا لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے پہلے معاملے کا تعلق ہے وہ میرے خیال میں عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے سے کمیونٹی کی سطح پر ہو رہی ہیں، نہیں آپ وہ نہ کریں، ان میں آپ کمیونٹی کے ساتھ اسی طرح شریک رہیں۔ جہاں نہیں ہو رہی وہاں کر لیں، آپ خود پوائنر بن جائیں، ابتدا کرنے والے بن جائیں۔ لیکن جو آگے کی میں نے بات کی ہے کہ خود آپ کے اپنے دائرہ فکر میں بعض سرگرمیاں سوشل نوعیت کی ہو سکتی ہیں، دبستان شبلی کے 10-15-20 اکابر ہیں، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ تقریبات منعقد کر سکتے ہیں۔ ویسے کمیونٹی کے مل بیٹھنے کی تقریبات آپ بنا سکتے ہیں، جس میں آپ کی پاکستان کی کمیونٹی یا اس کے ساتھ کوئی تصادم بھی پیدا نہ ہو، اور آپ اپنے طریقے سے لوگوں کو یہ موقع بھی فراہم کر دیں کہ وہ ہم خیالی جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس میں وہ مل بیٹھیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی کرنی ممکن نہ ہو تو بہت کافی ہے کہ وہ اسٹڈی سرکل باقاعدگی کے ساتھ چلتے رہے، لوگ اس میں ملیں گے، بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے، یعنی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں، رابطہ رہے، کچھ چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے وہ معلومات ہو جائے، اگرچہ معلومات پہنچانے کے ذرائع بھی اب پہلے کے مقابلے میں حیرت انگیز طریقے سے بدل گئے ہیں، لیکن مقامی سطح پر بہرحال اس طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں یعنی کانسنٹریشن یا ارتکاز اس چیز پہ رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاں ایک کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہو، اور اس نوعیت کے پروڈکشن کے کاموں میں الگ الگ نظام بنانے کی بجائے، یعنی اس وقت تو چونکہ 2 نظاموں کی تاریخ بن چکی ہے اور دونوں کو بہت فعال لوگ چلا رہے ہیں، ورنہ میرے نزدیک تو اس وقت دنیا وہاں پہنچ گئی کہ ایک ہی کافی۔ ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم عید المولد کے اندر نہیں کریں گے، یہ ضرورت ہے ہم تو کمیونٹی موجود ہے اس سے بھی کریں گے، لیکن یہ بہت اچھا آپ کی سلیکشن ہے پاکستان شبلی ان کو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی اصل میں
اگر آپ اس کی نفسیات پہ غور کریں تو وہ نظریاتی بہت کم ہوتا ہے، وہ زیادہ تر شخصیات کے ساتھ انسپریشن حاصل کرتا ہے. تو یہ چیز اگر ایک دائرے کے اندر ہو تو بہت عمدہ ہے. خود ہم لوگوں کو اسی مرحلے سے گزرنا پڑا ہے. اس سے دائرے سے آگے بڑھ کے یہ عقیدت کے مراجع بنا دے تو پھر یہ خرابی کا باعث بنتی ہے. تو اگر آپ اس کو اسی طرح سوشل سرگرمیوں تک رکھیں گے تو امید ہے کہ لوگوں کو مل بیٹھنے، اپنی ضروریات بیان کرنے، اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ذہنی فکری ضروریات کیا ہیں. کسی آدمی کے اندر کوئی کام کرنے کا آپ کے علاقے میں جذبہ پیدا ہوا ہے تو اس کو رہنمائی کی ضرورت کیا ہے. اس نے اگر کسی خاص کام کو اختیار کر لیا تو اس کی ضروریات کیا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو جب آپ کمیونٹی کی سطح پر رابطہ پیدا کر لیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس میں پھر بہت سے لوگوں کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو جائے گی. ابھی یہ چیز مختلف جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتی. تو میں اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر آپ کمیونٹی کی سطح پر یہ معاملات کریں گے تو اس سے خود بخود لوگوں کا رابطہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں ہمیں کسی شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یا کسی سے کیا استفادہ کرنا ہے. یعنی اس وقت زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ فرینڈس کی کمیونٹیز آرگنائز ہوں، ان کے درمیان رابطہ ہو، تعلق پیدا ہو. یہ ایک ہی طرح کا ادارہ آپ ہر جگہ بناتے چلے جائیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. پرانے زمانے کی ضرورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ ہر جگہ پہ کاموں کی نوعیت الگ سی. اب جو کچھ بھی آپ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ ہو سکتا اچھا، سوال پہلو کی طرف ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا. ہم نے دیکھا کہ جو بھی ادارے بنتے ہیں کہیں پر، ظاہری بات ادارے بنتے ہیں تو ہیرارکی بنتی ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی ان کی باڈی بنتی ہے. وہ صاحب اقتدار جب کوئی ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا حکم بھی چلتا ہے. اب لوگ آتے ہیں ان دینی اداروں میں، آپ کی فکر کو کہیں ٹی وی پہ سنا، کسی کتاب میں پڑھا، متاثر ہو کے وہ جب آگے آتے ہیں تو آگے پوری نئی مخلوق بیٹھی ہوئی ہوتی ہے بیوروکریسی کی اور ہیرارکی کی، جو ان کو ایک طرح سے کنٹرول کرتی ہے. ان کے جذبات کو بھی کہیے، ان کے سوالات کو بھی کہیے، تو وہ ایک فارمل نظم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو نتیجہ ہم نے دیکھا ہے مختلف دنیا میں جو بھی ادارے بنے ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپ بنے، ان میں 4 آتے ہیں، 4 جاتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ناراضگیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو جس طرح جب آپ کوئی فارمل نظم بناتے ہیں تو اس کے کچھ ناگزیر تقاضے، یعنی اس میں ڈسپلن پیدا کرنا بھی ناگزیر تقاضا ہوتا ہے اور تنظیم کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ دونوں طرف سے ایک عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے ادارے میں آگے کرنا ہے، خود آپ کسی کی محبت میں آگے ادارے سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے ایک بیوروکریٹک نظام بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اب تک یہ دنیا بھر میں جو کام ہوا اس کا کوئی بہت فائدہ نظر نہیں آیا. لوگ بلکہ ٹوٹ کے زیادہ گئے بنسبت اس کے کہ وہ جڑیں آپ کی فکر اور آپ کے اداروں سے. میں نے اسی لیے یہ عرض کیا کہ آپ اس پورے تصور ہی کو تبدیل کر دیں. جس وقت آپ اس نوعیت کے ادارے بناتے ہیں تو وہاں اس طرح کی بیوروکریسی وجود میں آ جانا بھی ناگزیر ہوتا ہے. آپ نے کچھ پروجیکٹس بنا لیے ہیں، ان میں کچھ وسائل درکار ہیں، ان میں افراد متعلق ہو گئے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں اداروں نے اٹھا لی ہیں، وہاں نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو ایک سوشل سرگرمی کی سطح پر لے آئیں گے تو یہ چیز بھی پیدا نہیں ہوگی اس کے نتیجے میں. اور اس میں کوئی بڑے سیکرٹری اور بڑے صدر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک آدھ آدمی کوئی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے جو لوگوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے. یعنی اس کو آپ جتنا انفارمل سطح پر لے آئیں گے یہ اتنا زیادہ فسادات سے پاک رہے گا. اور اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اس کو نام بھی بہت نرم دیں، سافٹ نام دیں، یعنی فرینڈز آف المورت، بس زیادہ سے زیادہ. ہم سب لوگوں کی طرف سے آتا بھی ہے سامنے. اب یہ جو مذہبی فکر ہے اس طرح آپ نے پیش کی ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ اس کے لیے کچھ تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ادارے بنتے ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے ڈونیشن کی کمپین چلاتے ہیں، لوگوں سے ظاہری بات ہے مال طلب کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری اس خدمت میں پیسے دیں اور پھر ہم کمیونٹی کی اس کے جواب میں مذہبی طور پر خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ کام ہمیں مسجدوں میں بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، باقی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک عام آدمی جب آپ کی فکر کی طرف آتا ہے تو کہتا ہے بھئی یہاں کیا مختلف ہے، یہاں بھی تو وہی کام ہو رہا ہے نا. مطلب آپ ادارہ بنائیں، ادارے بنانے کے بعد آپ ڈونیشن کلیکشن کریں، اور ڈونیشن کلیکشن کرنے کے بعد جو ہے جی تو جو تعلیم اور تربیت کی بات آپ کرتے ہیں وہ اس سے اوپر اٹھ کے ایک طرح کی لوگوں کے مال کو آگے خرچ کرنا، ان سے ڈونیشن، کیونکہ جب ڈونیشن مانگا جاتا ہے تو اس کی بھی نفسیات بنتی ہے. آپ ڈونیشن پہ لوگوں کو ابھارتے ہیں، آپ پیسہ، تو وہ جو اصل چیز تھی کہ بھائی آپ نے فکری طور پہ لوگوں کی تربیت کرنی، وہ بات اس سے اٹھ کر مور اباؤٹ کی جو آپ کی بلڈنگ ہے، اس کے بلز ہیں، جیسے مسجد پہ کرانا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے جی المورت کی ہم نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے، ہم نے اس کو چلانا ہے، اس لیے آپ ڈونیشن دیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈونیشن کی کمپین دنیا بھر میں لوگ چلا رہے ہوتے ہیں؟ میرے نزدیک اس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. جب آپ اس کو ایک سوشل کمیونٹی کے طور پر لیں گے تو یہ ضرورت ختم ہو جائے گی. وقتی طور پر آپ نے مثال کے طور پر ایک اجتماع کرنا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، آپ نے کچھ تھوڑا بہت آپ نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا، وہ کام کر لیا.
جس وقت آپ باقاعدہ ایسے ادارے بناتے ہیں جس طرح کے مثال کے طور پر میں نے عرض کیا نا پاکستان کا ادارہ جیسے کام کر رہا ہے یا جس طریقے سے امریکہ کا ادارہ کام کر رہا ہے تو اس میں تو ظاہر ایک بڑا سیٹ اپ وجود میں آ جاتا ہے. اس میں جگہ بھی چاہیے ہوتی ہیں, اس میں افراد بھی وابستہ ہوتے ہیں, اس میں بعض اوقات 30 40 50 کے قریب لوگ ہوں گے جو کام کرنے والے ہوں گے. اس کے لیے معاملے کو اسی طرح کرنا پڑے گا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. آسمان سے تو اللہ تعالیٰ نہیں نازل فرمائیں گے, ان کو بھی اپنا کام کرنے کے لیے کہنا پڑا تھا کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم. لیکن یہ کہ آپ اس کو کم سے کم کر دیں اگر اپنے لائے عمل کو تبدیل کر لیں تو یہ چیز بہت کم ہو جائے گی. یعنی ضرورت کے تحت یہ